ظاہر ہے کسی کو مقصد کے لیے آمادہ کرنا ایک فن ہے، اور اس میں حسن خلق اور نرم گویائی اور نرم کردار کو بہت اثر ہے۔ شدت تو شدت پیدا کر دی ہے اور نرمی نرمی پیدا کرتی ہے۔ جب آپ نرمی چاہتے ہیں تو نرمی کر لیں۔ شیخ سعدی پر آفرین ہو، اس کی قبر پر رحمتوں کی بارش ہو، فرماتے ہیں بندے حلقہ بگوش ارن نوازی برود، بندے حلقہ بگوش ارن نوازی برود۔ آپ کا تابعدار غلام، آپ خیال نہیں رکھتے، چلا جائے گا۔ لطف کن لطف کے بیگانہ شود حلقہ بگوش، ایسی نرمی اور محبت کرو کہ پرائے اپنے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ بندے حلقہ بگوش ارن نوازی برود، لطف کن لطف کے بیگانہ شود حلقہ بگوش۔ وراودتہ التی، اور پسلانے لگی حضرت کو وہ عورت، ہوا فی بیتہا، کہ حضرت اس کے گھر میں تھی، ان نفسہ، حضرت کے جی سے۔ اور تفسیر مواہب میں لکھا ہے کہ زلیخا نے ایک موقع پر کہا آپ کے سر کے بال بڑے خوبصورت ہیں، تو حضرت نے کہا کاش کہ یہ اللہ کے دیدار سے معطر ہو جائے، آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کاش کہ اللہ کا دیدار سے یہ منور ہو سکے، اور اس نے کہا آپ کا چہرہ اور گال بڑے سرخ ہے، تو حضرت یوسف نے کہا کاش کی قبر میں کیڑوں سے بچ سکے۔ اور اسی طرح ہر عضو پر وہ گفتگو کر رہی تھی۔ یہ ہے مراودہ، راودہ یراود مراودہ۔ اے طلبت منہ مزاجعتہا، اور پسلانے لگی حضرت کو وہ عورت کہ حضرت اس کے گھر میں تھے۔ یہ ہے کہ حضرت کی بے نیازی و عذر، اس کے گھر میں بچنا کتنا مشکل ہے۔ ان نفسی، حضرت کے جی سے، وغلقت الابواب، اور بند کر گئی دروازے۔ ظاہر ہے یہ کام کھلے دروازے میں تو نہیں ہوتا۔ وقالت ہیت لک، اور کہنے لگی زرکا کنا، ہیت لک شابکنا، ہیت لک ہیت لک۔ عبد الباسط مر گیا اور ساری قراءات دفن ہو گئی، وہ لگا رہتا تھا غریب۔ اس میں فعل ہے، فارسیان کہتے شتاب کن، ذرا زرکا کنا، وقالت ہیت لک۔ عشق اور محبت کے الفاظ پر اسرار ہوتے ہیں، نہایت مجمل ہوتے ہیں اور معنی خیز ہوتے ہیں۔ عشق اور محبت میں قصص و اخبار نہیں ہوتی، ادائیں قائم مقام تفصیلات کی ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے ہمارے واسطے الفاظ نہ ڈھونڈنا، ہمارے واسطے الفاظ نہ ڈھونڈنا، ہمارے واسطے ادا بہت ہے، بس یہ انداز کافی ہے۔ وقالت ہیت لک، اور کہنے لگی جلدی کر۔ قال معاذ اللہ، حضرت نے فرمایا خدا کی پناہ، اے پیغمبر معصوم، چٹ پٹ کہا معاذ اللہ، خدا کی پناہ۔ انہو ربی، بے شک میرے وہی رب ہے، احسن مثوایا، احسن مثوایا، احسن لولو والو مضبوط رہو، بہترین ٹھکانہ دیا ہے مجھے۔ انہو لا یفلح الظالمون، اور بے شک کامیاب نہیں ہو سکتے ظالم لوگ، گناہ کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، وہ کیوں کامیاب ہوں گے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً ارادہ کر گئی حضرت کے بارے میں، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت بھی ارادہ کر لیتے، اور سمجھو خاص جگہ ہے، اور یقیناً ارادہ کر گئی وہ حضرت یوسف کو مبتلا کرنے کا، وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر لیتے حضرت بھی کر لیتے، لولا ارآ برہان ربی،
اگر نہ دیکھتے دلیل اپنے رب کی. کہتے ہیں زلیخا نے بت پر پردہ ڈالا. یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں؟ یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کا کبھی کبھی سجدہ کرتے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے تو اچھا نہیں. حضرت یوسف نے کہا وہ میرا معبود تو پردوں میں چھپتا ہی نہیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت و علم موجود ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا شبیہ نظر آیا اور انگلی دانتوں میں پکڑے ہوئے سے یہ کام کرنے کا ہے. یہ اسرائیلی روایت ہے، مشائخ قرآن اس سے ناراض رہتے ہیں، لیکن بعض جگہ تابعین سے منقول ہے اور یہ کرامت ہے. تیسرا قول یہ ہے برہان الرب سے مراد سامنے لکھا ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. ہر شریعت میں گناہوں کی حرمت کی. اور چوتھا قول یہ ہے کہ برہان الرب سے مراد عصمت انبیاء ہے. یوسف پیغمبر معصوم ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے. یہ زیادہ قوی بات ہے. اور حضرت ارادہ کر لیتے لولا ارآ برہان ربہ، اگر نہ دیکھتے دلیل اپنے رب کی طرف سے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوں ہم نے دور کیا ان سے برائی اور بے حیائی. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. سبحان اللہ. جس وقت زلیخا اپنی طرف مائل کر رہی تھی اور حضرت یوسف بچ رہے تھے، کیسے معصومانہ نظارہ تھا. ہے اور اس نے تمام دروازوں کو تالے لگائے تھے اور چابیاں لے کر اپنے پاس رکھی تھی. مورخین مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوڑ پڑے دونوں دروازے کی طرف. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پھاڑ دی حضرت کی قمیص پیچھے سے. حضرت تو نکل گئے، بند دروازہ کھل گیا، تالا والا ختم. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے معجزات اور خوارق عادات بھی دکھانی ہے. تو زلیخا کے ہاتھ میں حضرت کی قمیص کا پچھلا حصہ آ گیا، قمیص پٹ گئی. غور فرمائیے کس معصومیت کے ساتھ حضرت باہر کھڑے ہیں، اور آدھی قمیص ہے اور آدھی نہیں ہے، لیکن شان نبوت کی اور عصمت کی دیکھنے کی ہے. اللہ اس کو بیان فرماتے کہ لوگ گناہوں سے بچے. انبیاء معمولی لوگ نہیں، بہت کامل لوگ ہوتے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، پایا دونوں نے اس گھر والے کو دروازے کے آگے. یوسف آگے، زلیخا پیچھے دوڑ رہی ہے مستانی کہیں گی. اور حضرت یوسف کی قمیص کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آیا. ادھر سے دیکھا عزیز مصر آ رہا ہے، کوئی غلام کے پیچھے میری بیوی دوڑ رہی ہے. ان کو تو بیویوں کو پتہ چلتا بھی نہیں نا کہ وہ کہاں کہاں دوڑتی ہے. تو فوراً بات شروع کی. تو واہ، عورتیں بات بنانے میں بھی زبردست ہے. قالت، کہنے لگی ما جزاء من اراد بأهلک سوء، کیا سزا ہونا چاہیے جس نے ارادہ کیے تیرے گھر والوں کے ساتھ برا کرنے کا. الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے. خطرہ ہے کہ مار نہ دے، مارنے کی ضرورت نہیں، بس ایسے جیل ویل ٹھیک ہے. او عذاب علیم، یا عذاب کوئی اور دردناک دیا جائے. اس نے تقریر شروع کی کہ اس نے مجھے چھیڑا اور اس لیے بھاگ رہا ہے. قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف نے کہا اس نے مجھے دعوت دی ہے میرے جی سے اپنی طرف. وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے زلیخا کے اہل میں سے. کوئی تجربہ کار آدمی تھا. جب یہ شور شرابہ مچ گیا
تو تجربہ کار آدمی نے عزیز مصر سے کہا کہ سنا ہے قمیص ومیص پٹی؟ اس نے کہا وہ تو آسان بات ہے، اگر قمیص آگے سے پٹی ہے تو یوسف علیہ السلام غلط ہے اور عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے، دیکھ کے آؤ قمیص کہاں سے پٹی ہے۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہے قمیص پٹی ہوئی آگے سے، فصدقت، پس عورت سچڑی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ لڑکا جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے قمیص پٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، پس عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بالکل سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا عزیز مصر نے کہ قمیص یوسف علیہ السلام کی پٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انه من کیدکم، منصف تھا بہت بڑا، بے شک یہ تو عورتوں کی سازش ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری سازشیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف چھوڑ دو یہ باتیں، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے۔ واستغفری لذنبک، معافی مانگو اے عورت اپنے جرم کی، انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی ٹیڑھی پیڑھی خطا کار ہے، تم نے کوئی سازش بنائی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ زیادہ باتیں نہ کریں کیونکہ اس سے ہماری بدنامی بہت ہوگی، اور سمجھ تو گیا وہ کہ عورت خطرناک ہے، تو اس کو کہا تو معافی مانگ، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو حوالات میں ڈال دیا، گھر کے کسی کمرے کو سب جیل اس کے لیے قرار دے دیا۔ شیخ سعدی نے یہاں کہا ہے، آئے سعدی تیری قبر پر رحمتوں کی بارش، بہت بڑے عالم ہیں۔ شیخ سعدی نے اس جگہ کہا ہے، بلا نہ سنی دی کہ مردان و عاقلان گفتان، مردان خدا و عاقلان گفتان، گرفتار بمصیبت بے از گرفتار بمعصیت، تکلیف آئے گناہ نہ آئے، تکلیف کیا چیز ہے؟ گرفتار بمصیبت بے از گرفتار بمعصیت۔ میرے جی چاہے تو جس نے گلستان نہیں پڑھی ہو اس کو بخاری میں بیٹھنے نہ دوں، لیکن کیا کروں، مولانا سلیم اللہ خان اجازت دے دیتے، وہ صدر ہے ہمارے، اور بڑوں کی ماننی پڑتی ہے۔ جس نے گلستان نہیں پڑھی ہے اس کو ہدایت میں بیٹھنے دینا بے وقوفی ہے، اس کی عقل نہیں ہوتی، نہ تجربہ کار رہتا ہے۔ گلستان پڑھو، شوق سے پڑھو۔ گلستان کے 3 استاد دنیا میں لاسانی ہیں۔ اول استاد گرامی قدر مولانا عبدالحنان صاحب، ہم نے بھی ان سے پڑھی ہے، وہ گلستان ایسی پڑھاتے جیسے بخاری شریف کوئی پڑھاتا، جھوم جھوم کر۔ اب تو بڈھے ہو گئے کیسے، لیکن اس وقت ایسے پڑھاتے۔ دوسرے مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب، فارسیات سے زبردست مناسبت ہے۔ تیسرا یہ عاجز و فقیر، ہم تیسرے درجے کے ہیں، سب سے اخیر میں۔ ایک زمانے میں میری نور الزا ہدایہ گلستان ایسی مشہور تھی جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ ذوق کی کتاب ہے، اس کے لیے سلامت ذوق چاہیے۔